23واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری بہترین بات، کتابا متشابہا، کتاب ہے آپس میں ملتی جلتی، مثانیہ دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین، اس کی تلاوت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، الذین یخشون ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ کریم گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، پس نہیں ہے اس کا کوئی ہادی، رہنمائی کرنے والا۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دو لوگوں کا تقابل کر کے ان کے انجام کو ذکر کیا تھا کہ ایک وہ بندہ ہے کہ جس کا سینہ اللہ قرآن کے لیے کھول دیتے ہیں، دین کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ کہ جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، اللہ کی یاد کی طرف نہیں آتے، ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر دونوں کا انجام ذکر کیا۔ آج اللہ کریم نے قرآن کریم کے بعض خواص کو ذکر کیا، قرآن کی بعض خصوصیات کو اللہ نے ذکر فرمایا، اور پہلی خصوصیت اللہ نے قرآن کی فرمائی احسن الحدیث، کہ اللہ نے کتاب کی صورت میں بہترین بات اتاری ہے، اور حدیث پاک میں بھی فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور محاورہ بھی ہے کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم تو بادشاہوں کے بادشاہ، اور یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس قرآن کے کیا کہنے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے احسن الحدیث کتاب اتاری، میں نے بہترین بات کتاب کی صورت میں، اور دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی متشابہہ،
قرآن کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس قرآن کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، یا اس قرآن کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی مثانی، اور مثانی کا معنی ایسی چیز کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے، اور قرآن کریم واحد کتاب ہے جس کی بکثرت تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک حافظ قرآن جب قرآن حفظ کرتا ہے، پتہ نہیں کتنی لاکھوں مرتبہ اس کے قرآن کا حفظ ہوتا ہے، اور تب جا کے تو قرآن کتنی صبح بھی قرآن، شام بھی قرآن، دن کو بھی قرآن، مسلمان اس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ تو مثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار دہرائی جانے والی۔ اور چوتھی صفت اللہ نے بیان فرمائی تقشعر منہ جلود، قرآن کی تلاوت سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ اس قرآن سے، جلود الذین ان لوگوں کی کھالیں، چمڑی پر بال کھڑے ہو جاتے قرآن کی تلاوت سے۔ جب ایمان والے قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف کی حالت میں بال کھڑے ہو جاتے ہیں جسم پر، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تلاوت قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ اور قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ لوگ جو رسول کی طرف نازل کیا جاتا ہے یعنی قرآن، اس کو سنتے ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے قرآن سننے سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو سلیم الفطرت انسان ہے، جو تعصب، عناد اور نجاست سے خالی ہو کر قرآن پڑھے گا یا قرآن سنے گا، اللہ اس کے دل پر ضرور قرآن کا اثر پیدا کریں گے، اسے ضرور قرآن کا اثر محسوس ہوگا، اس لیے کہ قرآن ہے ہی انقلابی کتاب، قرآن انقلاب والی کتاب ہے، زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تقشعر منہ جلود، ان لوگوں کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ ان لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کی وجہ سے۔ فرمایا جسے یہ صفات مل گئیں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت والا بندہ ہے کہ جس کا دل قرآن کے ساتھ لگ گیا، اور جو بندہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سننے والا ہو گیا، یہدی بہ من یشاء ذالک ھدی اللہ، یہی بندہ ہدایت والا بندہ ہے۔ اللہ نے اس بندے کو بڑی نعمت سے نواز دیا۔ اور قرآن کریم نفلی عبادات میں سب سے افضل ترین نیکی اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے 100 رکعت نماز سے افضل ہے۔ 100 رکعت نماز بندہ 2-4 دنوں میں بھی نہیں پڑھتا، مہینے میں بھی نہیں پڑھتا، نفلی 100 رکعت اکا دکا انسان اگر پڑھتے ہوں تو قرآن کریم کی ایک آیت انسان ناظرے سے پڑھے تو اتنا بڑا اجر ہے۔ اور جو آدمی قرآن کی آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے اس بندے کے لیے 1000 رکعت نماز سے زیادہ اجر اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا تو فرمایا 1000 رکعت نماز سے پھر بھی افضل ہے۔ تو نفلی عبادتوں میں
قرآن کریم کے ساتھ تعلق یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ جس درجے میں بھی قرآن کریم کو دیکھنا نصیب ہو جائے، قرآن کو سننا نصیب ہو جائے، قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، قرآن کی سمجھ نصیب ہو جائے، قرآن سے جس درجے کا تعلق پیدا ہو جائے، ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ اس لیے انسان کو کم از کم قرآن کو وقت دینا چاہیے، 5 منٹ ہوں، 10 منٹ ہوں، آدھا گھنٹہ ہو، تو انسان ترتیب بنائے کہ اس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی انسان کا تعلق جڑ گیا، قیامت کے دن قرآن اس آدمی کا سفارشی ہوگا، اور جس کا سفارشی قرآن ہو گیا، قرآن سے طاقت والا سفارشی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آقا نے فرمایا یہ جھگڑ کے اپنے بندے کے حق میں اللہ سے یہ جھگڑا کر کے بھی جنت تک پہنچائے گا۔ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے اتاری بہترین بات کتاب کی صورت میں، متشابہہ آپس میں ملتی جلتی ہیں جس کی آیتیں، مثانی دہرائی جاتی ہیں جس کی آیات کو، تقشعر منہ جلود، اس کی تلاوت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ الذین یخشون ربہم، وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ثم تلین جلودہم، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، یعنی ان لوگوں کے دل بھی مائل ہو جاتے ہیں اور اللہ کا خوف دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کرے، فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، نہیں ہے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا۔ تعصب اور ضد کی وجہ سے اللہ کی دستگیری انسان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے کوئی بھی اسے سیدھے راستے پہ لانے والا کوئی نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ، کیا وہ آدمی جو بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں کو، ذوقوا ما کنتم تکسبون، ذوقوا تم چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان منہ بچانے کے لیے اپنے بازو کو آگے کرتا ہے۔ جب کسی کے سر پہ مارا جائے یا کوئی بھی آدمی دوسرا تو فوراً انسان یوں اپنے ہاتھ کو آگے رکھتا ہے، بازو کو رکھتا ہے، حالانکہ بازو بھی بڑا قیمتی ہے لیکن سر بازو سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے انسان بازو آگے کر کے اپنے چہرے کو بچاتا ہے۔ تو قیامت کے دن انسان اپنے منہ کے ذریعے باقی اعضاء کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ جب جہنم میں چونکہ گھسیٹ کے اوندے منہ انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا
تو جب جہنم میں منہ اور سر نیچے ہوں گے کہے گا کہ یہی کافی ہے کہ میرا باقی جسم بچ جائے، بس یہ عذاب میں چلا جائے، تو منہ اور سر کے ذریعے قیامت کے دن جہنمی آدمی اپنے باقی اعضاء کو بچانے کی کوشش کرے گا، مگر بھلے جہنم کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ اور اس سے پہلی آیات میں گزرا کہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ اے میرا نبی، قرآن کریم کے جھٹلانے والوں سے پہلے بھی جو قومیں گزری ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں، ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں کو جھٹلایا، اپنی شریعتوں کو جھٹلایا، اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ اے میرا نبی، یہ آپ کی کتاب قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ لوگ پہلے بھی نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اور کافر جو تھے انہوں نے اپنے انبیاء اور کتابوں کو بھی جھٹلایا۔ ان پر میرا ایسا عذاب آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں نے جب ان کو پکڑا، ایسے پکڑا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے عذاب کہاں سے آیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دنیا میں رسوائی کا مزہ بھی چکھایا، میں نے ان کو رسوا بھی کیا۔ کہیں دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست خوردہ ہوئے، کبھی میں نے ان کے اوپر زلزلہ بھیجا، کبھی ان کے اوپر میں نے طوفان بھیجا، کبھی میں نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، شکلوں کو تبدیل کر دیا، بندر اور خنزیر بن گئے۔ یہ دنیا کی رسوائی تھی ان لوگوں کے لیے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے، اور ہے بھی ہمیشہ والا عذاب، دائمی عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، ہائے کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو دنیا میں جان لیں، دنیا میں جان کر تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا جا سکے۔ فرمایا کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو آیا ان لوگوں پر عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، انہیں خیال بھی نہیں تھا، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے کہ یہاں سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ کریم نے چکھائی ان کو، الخزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور البتہ تحقیق آخرت کا عذاب بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات ہمیں بھی سبق دے رہی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے صرف کہانیاں اور قصے بیان کر دیے، اللہ نے ان لوگوں کے واقعات بیان کر کے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ دیکھو دنیا کی رسوائی سے بھی بچنا، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کم از کم اس دنیا میں آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے تیاری کر لو۔ اور آخرت کے عذاب سے بچنے کی تیاری یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق